بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم بیان کر رہے ہیں سوانح عمری زندگی کے حالات حضرت اسمہ بنت حضرت ابو بکر صدیق۔ تو دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ایک کے بدلے 2 قمر کال دیے جائیں گے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح سے متعلق تھی۔ ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور قابل اعتماد دوست تھے۔ ان کی دادی ام الخیر سلمہ بنت صغر تھیں۔ ان کے والد کی بہنیں فردہ، قریبہ اور ام عمر جیسی نامور خواتین صحابہ تھیں۔ ان کے دادا ابو قحافہ، ان کے شوہر زبیر بن عوام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور نامور صحابی تھے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ کے لائق ہے، جیسا کہ انہوں نے ایک ایسے پس منظر سے کیا جہاں خاندان کا ہر فرد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا باعتماد ساتھی تھے۔ اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی۔ ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت ازا اور ان کے والد ابو بکر نے اسلام کی آمد سے قبل ان سے شادی کر لی تھی۔ اسمہ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب ان کی عمر صرف 21 سال تھی۔ اس نکاح سے اسمہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ ایک عرصہ تک ان کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آخرکار فتح مکہ کے بعد انہوں نے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اسمہ اپنے والد کے زیر اثر اور تعلیمات کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ پرہیزگاری، دور اندیشی، ذہانت، جرأت اور دیانت اور سخاوت، وہ تمام صفات جن کے اسلام کی تعریف ہے، اس ایک صحابی میں پائی جاتی ہے۔ جب ان کے والد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی بعد غار ثور میں پناہ لی تو یہ وہی تھیں جو ان کو تازہ کھانا پہنچانے کے لیے دور دراز تک صحرا میں گئی۔ جیسے ہی وہ سفر پر روانہ ہوئے تو ابو جہل آگ اور غضب کے سانس لیتا ہوا ابو بکر صدیق کے گھر پہنچا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس کا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ نہیں جانتی۔ اس نے اسے زور سے تھپڑ مار کر اپنی وحشانہ فطرت کا ثبوت دیا، لیکن اس کے راز کو دھوکہ نہ دینے کے لیے انہوں نے ثابت قدمی، ہمت اور بردباری کے ساتھ اس کا سامنا کیا۔ اسمہ کو دتل نتقین کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک دلچسپ چھوٹا واقعہ ہے کہ اسے یہ نام کیسے ملا۔ عربی میں کمر کے گرد جو پٹی عورتیں پہنتی ہیں اسے نطاق کہتے ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے تو اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھانے کی چیزیں چمڑے کے تھیلے میں ڈالیں، لیکن کوئی رسی نہ تھی جس سے وہ مدینہ کے منہ کے باندھ سکتی۔ تھیلا چنانچہ انہوں نے اپنی کمر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ایک حصہ چمڑے کے تھیلے کو باندھنے کے لیے استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برکت دی اور فرمایا کہ اس ایک کمر بند کی جگہ جو ان نے قربانی کی تھی اسے جنت میں 2 ملیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفادار صحابہ کو شاندار آخرت کی خبر دی۔ ان کے والد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اسمہ اپنے نابینا اور بوڑھے دادا ابو قحافہ کے پاس رہ گئے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا ہجرت کر گیا ہے تو وہ اداس ہوا۔ پھر وہ پریشان ہوا کہ کیا اس نے اخراجات کے لیے کوئی نقدی چھوڑ دی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ان کے گھر میں تقریباً 4 یا 5 ہزار دینار تھے اور ان کے والد نے سفر کے اخراجات کے لیے یہ سب لے لیے تھے، لیکن انہوں نے بوڑھے آدمی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ گھر میں بہت کچھ ہے اور کس چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے چند کنکریاں جمع کی جو دینار کے سائز کی تھے، ان کو اس کے برتن میں ڈالا اور ان پر کپڑا بچھا دیا۔ پھر اس نے اس کے بوڑھے ہاتھوں کو کپڑے پر رکھا۔ ابو قحافہ بہت خوش ہوئے کہ ان کے بیٹے نے ان سے غفلت نہیں کی۔ اسمہ نے یہ کام بوڑھے کی ذہنی سکون کے لیے کیا تھا۔
لیکن حقیقت میں ابو بکر صدیق نے اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ ان کے شوہر زبیر بن عوام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور صحابی تھے۔ صحابی صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ جب آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو آپ کے پاس ایک مکان تھا جس میں وہ رہتے تھے۔ ایک تلوار اور ایک گھوڑا تھا۔ اسما کی ذمہ داری تھی کہ گھوڑے کو پالیں اور اسے کھانا کھلائیں۔ ایک دن وہ سر پر گھاس کا گٹھا لیے گھر جا رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے دیکھا۔ انہوں نے فوراً اپنی اونٹنی کو بٹھایا تاکہ وہ اس سے سوار کر سکے، لیکن وہ شرمندہ تھی اور اس نے سوچا کہ یہ اس کے شوہر کو ناراض کرے گا جو بہت مغرور آدمی تھا۔ آسما ایک وفادار بیوی تھی اور وہ کچھ بھی اس کے شوہر کو ناراض کرنا وہ اسے اداس کر دیتا، اس لیے اس نے یہ پیشکش کو ٹھکرا دیا اور چلنے کو ترجیح دی۔ جب انہوں نے اپنے شوہر کو اس کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا کہ اسے اونٹ پر سوار ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ گھاس کے گٹھے کے ساتھ چلنے سے کم شرمناک بات تھی۔ اسما جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہی تھی تو وادی قبا کے قریب ان کو درد ضم ہوا اور ان کے ہاں ایک بیٹا عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت خاص موقع تھا۔ بہت عرصے سے اہل ایمان میں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس صورتحال پر کفار بہت خوش ہوئے اور آپس میں گپ شپ لگاتے تھے کہ اب مسلمان جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ تمام مسلمان پر جوش تھے جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس نے بچے کو باہوں میں اٹھایا اور گھر والوں کو مبارکباد دی۔ پھر اس نے کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر اپنے منہ میں نرم کیا اور بچے کو دے دیا۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا جس نے خاندان کو بہت فخر محسوس کیا۔ جب عبداللہ بن زبیر بڑے ہوئے تو وہ سیکھنے، سمجھنے اور ہمت کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ بعد میں اس کی ماں اس کے ساتھ رہنے آئی۔ جب وہ مکہ گئے تو وہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے بنو امیہ کو بنو تسلیم نہیں کیا اور اپنی خلافت قائم کرنے کے لیے کوشش کی۔ وہ زیادہ تر لوگوں کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا کیونکہ انہوں نے اسے ایک طاقتور، پڑھا لکھا اور بہادر آدمی تسلیم کیا۔ تاہم جب عبد الملک بن مروان تخت پر بیٹھا تو اس نے کچھ صوبوں پر قبضہ کر لیا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو اپنے نمائندہ بنا کر حجاز بھیجا۔ حجاز نے شامی افواج کی کمان سنبھالی اور اس کا محاصرہ کر کے چاروں طرف سے حملہ کیا۔ دونوں افواج کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ اس نازک موڑ پر عبداللہ بن زبیر اپنی والدہ سے ملنے گئے۔ جب اس نے اسے بتایا کہ وہ بیمار ہے تو اس نے جواب دیا کہ انسان مرنے کے بعد سکون اور آرام پا سکتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان سے پوچھا کہ کیا وہ اس کی موت چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ جیے اور خود جینا چاہتی ہے کیونکہ اسے اپنی جد و جہد کا آخری نتیجہ دیکھنا تھا۔ اگر وہ شہید ہو گئے تو وہ اسے صبر و استقامت کے ساتھ قبول کرے گی۔ اگر اس جنگ میں اپنے دشمن کو شکست دے دی تو وہ خوش ہوگی۔ تو دوستو، اس وقت مکہ میں یہ ایک مایوس کن جنگ جاری تھی اور عبداللہ بن زبیر کی فوج کو شکست کا سامنا تھا۔ وہ اپنی والدہ سے ملنے گئے جو مسجد میں تھی اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ ہتھیار ڈال دے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ حق پر ہے تو اسے مرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا انہیں خدشہ ہے کہ مرنے کے بعد دشمن ان کی لاش کاٹ ڈالے گا۔ اس نے عقل مندی سے جواب دیا کہ یہ غیر متعلقہ ہے کہ انہوں نے جسم کے ساتھ کیا کیا۔ بکری کا ذبح کرنے کے بعد کھال اتارنے سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ موت کا خوف ایک حقیقی بہادر آدمی کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ بے عزتی کے ساتھ سکون کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ ایک ذلت امیز امن ان جیسے نوجوان ہیرو کو زیب نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر نے جوش کے ساتھ میدان جنگ میں واپس آئے اور بہادری سے لڑتے ہوئے صف میں آگے بڑھے، لیکن چونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی وہ ایک شہید کی موت مر گئے۔ ظالم حجاج نے یوسف نے اس کی لاش کو سب کے دیکھنے کے لیے لٹکا دیا اور 3 دن گزرنے کے بعد بھی نہ اتارا۔ تیسرے دن بوڑھی ماں اسما بنت ابو بکر صدیق اپنے بہادر اور شریف بیٹے کی لاش لینے کی کوشش کرنے گئی۔ چونکہ وہ عمر کی وجہ سے اپنی بینائی کھو بیٹھی تھی، وہ صرف اپنے ارد گرد محسوس کر سکتی تھی۔ بھرتے ہوئے اس نے پوچھا کہ کیا اب اس کے بیٹے کے گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں آیا؟
اس نے خصوصیت اور استقامت کے ساتھ اس عظیم اذیت کا سامنا کیا۔ جب حجاج نے ماں کو بیٹے کی لاش کے پاس کھڑا دیکھا تو اس نے ایک قاصد بھیجا کہ اسے اپنے پاس لے آئے۔ اس نے نفرت بھرے انداز میں جواب دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل سے ملنے نہیں جائے گی۔ جب حجاج بن یوسف کو یہ پیغام ملا تو وہ غصے سے بھر گیا اور قاصد سے کہا کہ جا کر اس سے کہو کہ اگر وہ خود نہیں آئی تو اسے اپنے بالوں سے گھسیٹ کر اس کے پاس لے جایا جائے گا، جس طرح وہ اتنے سال پہلے ابو جہل کے سامنے کھڑی رہی تھی۔ اس نے اسے انتہائی بے نیازی سے جواب دیا کہ وہ اس حقیر ذلیل آدمی سے ملنے نہیں جائے گی۔ یہ اس کا آخری فیصلہ تھا اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب حجاج نے دیکھا کہ اس کی دھمکیاں بے اثر ہو رہی ہیں تو وہ اس سے ملنے چلا گیا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے دیکھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو کیا بنایا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے اس دنیا میں اس کے بیٹے کی زندگی برباد کر دی تھی، لیکن اس کے بیٹے نے اسے ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف میں سے ایک آدمی آئے گا جو جھوٹا، ظالم اور جاہل وحشی ہوگا۔ آج اس نے اسے خود دیکھا تھا۔ حجاج بن یوسف خاموشی سے چلا گیا۔ ایک دن جب وہ مکہ مکرمہ میں حرم میں گئیں تو انہوں نے حجاج بن یوسف کو منبر پر مجمع سے خطاب کرتے ہوئے سنا۔ اپنے انتہائی بڑھاپے میں بھی اس نے اپنی روح نہیں کھوئی تھی۔ وہ ہمت کر کے اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کے بیٹے نے اللہ کے گھر میں کفر اور الحاد پھیلایا ہے، تو اس نے اسے عبرتناک سزا دی۔ اسما نے فوراً جواب دیا کہ اس کا بیٹا کبھی ملد نہیں تھا۔ وہ ایک متقی عالم دین تھے جنہوں نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی، امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا اور دیانتداری اور دیانت کا علمبردار تھا۔ دوسری طرف اپنے چھوٹے منافع اور غدار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اسے اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اس نے انسان کو اس وقت مارا جب اسے اس کے لگنے کی توقع نہ ہو۔ حجاج نے یہ بہانہ کیا کہ اس نے اسے سنا ہی نہیں، اپنی بات جاری رکھی اور پھر گرجتی ہوئی آواز میں لوگوں سے کہا کہ اٹھو اور نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو انہوں نے بلند آواز میں کہا، اے حجاج، اگر میں تمہیں منافق اور جھوٹا کہوں تو یہ حقائق کے منافی نہیں ہوگا۔ میں اللہ کے غضب اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو اسلام کے خلاف ہو۔ اب میں عوام کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر ایک خدا سے ڈرنے والے آدمی تھے جو روزے رکھتے تھے اور راتوں کو نماز پڑھتے تھے۔ وہ ہمیشہ صحیح جانتے تھے اور اس پر قائم تھے۔ پھر وہ عبداللہ بن زبیر کی لاش کے پاس گئے جو ابھی تک وہاں لٹکی ہوئی تھی، اور غمزدہ کانپتی ہوئی آواز میں فرمایا، سلام ہو تم پر اے ابو حبیب، سلام ہو ابو حبیب۔ حبیب عبداللہ بن زبیر کا خاندانی نام تھا۔ پھر لاش کی طرف دیکھ کر اس نے عبداللہ کو متنبہ کیا کہ اقتدار کی کشمکش میں نہ پڑو۔ سب سے زیادہ معزز لوگ اکثر اقتدار کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اپنا وقار کھو دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو دوستو، چند دنوں کے بعد عبد المالک بن مروان کے حکم پر حجاج نے لاش کو قبرستان میں پھینک دیا۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو انہوں نے میت کو منگوایا، اسے غسل دیا، میت کے لیے بعد جماعت نماز پڑھائی۔ آخر کار اس نے اپنے پیارے بیٹے کی لاش کو دفن کر دیا۔ حجاج بن یوسف کو شام کے دربار کی طرف سے پیغام ملا کہ وہ ذاتی طور پہ اسما کی عیادت کریں اور ان سے پوچھیں کہ کیا کوئی درخواست ہے یا نہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ حکومت اس کی پابندی کر کے خوش ہوگی۔ حجاج گورنر عبد الملک بن مروان کا پیغام پہنچانے کے لیے اس کے گھر گیا۔ اسما ایک خوفناک غصے میں اڑ گئی۔ انہوں نے گرجدار آواز میں اسے بتایا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اسے گھر سے باہر نکلنے کے لیے چلایا۔ اس نے اس کی پیشکش کو اس کے چہرے پر لات ماری۔ اس نے پوچھا کہ کیا بے شرم بدماش اس کے زخموں کو نوچنے آیا؟ اس نے کہا کہ وہ اس زمین پر ایک بوجھ ہے اور وہ اسے بدقسمت اور ناپاک آدمی سمجھتی ہے۔ اسما پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتی تھی۔ زبیر بن عوام بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جب وہ گھر آئے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ وہ قرآن کے یہ الفاظ بار بار دہرا رہی تھی جس کا ترجمہ ہے،
اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور ہمیں جلتی ہوا کہ اذیت سے بچا لیا ہے۔ تو دوستو، جب اس نے اسے اللہ کی بارگاہ میں گم ہوتے دیکھا تو گھر سے نکل کر بازار چلے گئے۔ وہ کافی دیر بعد واپس آئے اور پھر بھی اسے نماز میں گم پایا۔ اسما کی یادداشت بہت تیز تھی۔ اگر اس نے ایک بار بھی کچھ سنا تو وہ اسے کبھی نہیں بھولے گی۔ عائشہ، ام سلمہ اور اسما بنت یزید بن سکن الانصاریہ کی طرح ان سے بھی بہت سے احادیث منسوب ہیں۔ بہت سے صحابہ اور جانشین ان کے پاس حدیث کی رہنمائی اور تصدیق کے لیے آتے تھے۔ عبداللہ بن زبیر، عروہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، فاطمہ بنت منظر بن زبیر اور عبداللہ بن کیسان قابل ذکر ہیں۔ اسما بنت ابو بکر صدیق کا انتقال 73 ہجری کے بعد ہوا۔ ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی، لیکن اس عمر میں بھی ان کے دانتوں کا مکمل سیٹ اور یادداشت بہت تیز تھی۔ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اس سے۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔